بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اس سے پہلے والے درس کے اندر ہم لوگ حریری یعنی کہ ایک شاعر ہے جس کا نام حریری ہے اور جس کی وفات سن 516 ہجری میں ہوئی ہے اور جو کہ 6 صدی ہجری کا یعنی کہ شعراء القرن السادس 6 صدی ہجری کے جو شعراء ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں نے مختصر سے بتایا تھا کہ اس حریری کے ایک کافی ادب کے اندر جو ہے کہ بہت ہی معروف اور مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے مقامات الحریری، اور وہ نثر کی صورت میں ہے، شعر نہیں ہے بلکہ وہ نثر کی صورت میں ہے. کافی پاپولر ہے اور لوگوں کے یہاں کافی زیادہ مقبول ہے اور اسی سے کیا ہے حریری کی مطلب جو ہے شہرت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. پیچھے انہوں نے کیا ہے کہ ان کے ہم اشعار پڑھ رہے تھے پچھلے دروس کے اندر، اور اس میں انہوں نے جو بات بتانے کی کوشش کی ہے ان اشعار کے اندر وہ یہی ہے کہ آدمی کو ایک دوسرے کے مطلب جو ہے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اسے کسی دوست سے، کسی بھائی سے اور اس کے کسی بھی قریبی سے، تو مطلب آدمی کو اسے عفو درگزر سے کام لینا چاہیے اور اس پر کیا ہے ایک دوسرے سے مطلب اس کا مواخذہ نہیں ہے، اس سے مطلب کیا ہے قطع تعلقی نہیں ہے یا قطع کلامی نہیں ہے، اس طرح کی جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں مطلب کسی کے یہاں غلطی کے صدور ہونے پر، تو وہ سب سے دور رہنا چاہیے. اور دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کے اندر کیا ہے 100% کیا ہے وہ پرفیکٹ ہو، یعنی کہ 100% پرفیکٹ اس دنیا کے اندر کوئی بھی شخص نہیں مل سکتا ہے. اگر کوئی ڈھونڈ ڈالو تو ہر کسی کے اندر کوئی نہ کچھ کوتاہیاں ملیں گی، کچھ نہ کچھ اس کے اندر نقائص ملیں گے. تو یہ چیز ایک مسلمہ حقیقت ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے آدمی کو اگر اس کے کسی ساتھی کی جانب سے، کسی دوست کی جانب سے، کسی قریبی کی جانب سے کوئی بھی چیز اگر ایسے مطلب تکلیف دہ کوئی چیز اگر آتی ہے تو اس کو کیا ہے اس سے عفو درگزر سے کام کرنا چاہیے. کیونکہ اس طرح سے آدمی کا ملنا جو کہ کیا ہے صاف ستھرا ہو، ہر اعتبار سے اس کے یہاں کوئی کمی نہ ہو، یہ ملنا محال، دشوار، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. جی تو آج ہم جو ہے اس کے شعر کو اس کے ہم نے اشعار کو پڑھے. دیکھو، سامح اخاک اذا خلت منه الاصابة بالخلط وتجافى عن تعنيفه ان زاغ يوما او قصت واحفظ صنيعك عنده شكر الصنيعة او غمت واطعه ان آصى وهن ان عز ودن اذا شاهت وقن الوفاء ولو اخل بما اشترطت وما اشترط. یہاں تک اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا اور اس کا جو اس کا جو تھیم ہے، اس کا جو مین آئیڈیا ہے، اس کا جو مین فکرہ ہے وہ وہی جو ابھی میں نے بتایا ہے. تو تقریباً سارے اشعار جو ہے اسی فکرے کی، اسی آئیڈیا کی ترجمانی کرتے ہیں. اور آخر میں ہم آتے ہیں، اس کی 2 لائنیں بچی ہوئی ہیں، اس کو ہم کوشش کریں گے کہ آج ان کو پڑھ کے ختم کریں. جو ہے شاعر کہہ رہا ہے یعنی کہ حریری، وَعْلَمْ بِأَنَّكَ إِن طَلَبْتَ مُهَذَّبًا رُمْتَ الشَّطَط. اس کے بعد ہے من ذا الذی ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. بہت ہی زبردست معنی ہے اس کے اندر، جو ہے کافی خوبصورت اشعار ہے. یعنی کہ سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اگر اس کے غریب کلمہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ بِأَنَّكَ إِن طَلَبْتَ، یعنی کہ طلبتا لکھا ہوا ہے، یہ شعر کی وجہ سے تھوڑا سا وزن بیٹھانے کے لیے یہ ایک حصہ ہے، دوسرا حصہ ہے، اس لیے آدھا سا کاٹ کر کے یہاں پر لکھا ہے، آدھا کاٹ کے یہاں پر لکھا ہے. لیکن یہ شعر کی وجہ سے، شعر کی جو لکھاوٹ ہوتی ہے وہاں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں شاعر کے سامنے، تو اس طرح سے کیا ہے کرنا پڑتا ہے. اگر حقیقت یہ ایک کلمہ ہے طلبتا. مہذباً، المہذب کے معنی کہتے ہیں کہ صاف ستھرا، مہذب عن النقائص، کہ تمام طرح کی کوتاہیوں، تمام طرح کی کمیوں سے کیا ہے بالکل وہ پاک صاف ہو، صاف ستھرا، یہ معنی ہو جائے گا. رمتا یہ ہے راما یا رومو، اس کے معنی ہوتے ہیں قصد کرنا، راما یا رومو. اور یہ رمتا جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، اور اس میں پھر تعلیلات بہت ساری ہوئی ہیں. صرف کے اندر جو تعلیلات کی بحث ہے وہاں قاعدہ نمبر 7 ہے، اس قاعدے کی روشنی میں یہاں پر تعلیلات ہوئی ہیں، یعنی کہ کئی ساری چینجنگز اس کے اندر آئی ہوئی ہیں. کلمے کا اصل کیا ہے؟ باب نصرت سے آئے گا یہ راما یرومو. تو اگر باب نصرت سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ آئے گا تو کیا آئے گا؟ نصرتا. تو یہاں پر راما یرومو اصل میں ہے، اگر را واو میم اس کی یہ اصل ہے، میں نے اصل بھی بتائی. تو اگر اصل کے اعتبار سے اس کو کرو گے تو نصرتا کے وزن پر کیا آئے گا؟ رومتا. ابھی رومتا سے رمتا کیسے بنا ہے، یہ جو ہے یہ بحث کرنے کا، یہ ڈھونڈنے کا مسئلہ ہے. اس کو جو ہے صرف کی کتاب اور کہیں دور نہیں جانا ہے، بس سیدھے جواب نسخے کا کتاب کے اندر جو پڑھے ہوئے ہو، جو ہے ابھی جو پڑھ کے آئے ہوئے ہوگے، تعلیلات کی بحث وہاں پر ملے گی، قاعدہ نمبر 7 ملے گا. وہاں پر کیا ہے اس کے بارے میں کافی کلام کیا گیا ہے، اس کے بارے میں اس کو واضح طور سے یہ کلمہ یا اس جیسے دوسرے کلمات کیا ہے وہاں پر بتائے گئے. اتنا جو ہے کوشش کرو پڑھنے.
وہاں پر جو ہے اس کو ڈھونڈو. اس کے بعد کیا ہے رمتا. یہ جو رمتا ہے یعنی کہ تو میں نے کہتا ہے قصد کرنا, تو راما نے فلاں نے قصد کیا, رمتا تم نے قصد کیا, تو یہ معنی ہو جائے گا. اس کے بعد الشطط. شطط یہ مصدر ہے شط یشتو, باب ضربہ سے آئے گا جس کے معنی ہوتے ہیں تجاوز فی الحد, یعنی کہ یتجاوز الحد, یعنی کہ یہ آدمی جو حد کو پار کر جائے. التجاوز فی الحد اس کو کہیں گے الشطط. الشطط کا معنی ہو گیا التجاوز فی الحد, یعنی کہ حد کو جو ہے پار کر جانا. کوئی آدمی اگر اس کی جو ایک حد ہے, اس کی جو ایک لمٹ ہے, اس لمٹ کو اگر آدمی پار کر جائے تو پھر وہاں آدمی کیا ہے, وہاں سکسیز ہوگا نہیں سکسیز ہوگا, یہ تو واضح ہے. یہ ایک آدمی اپنے حد سے باہر کی, اپنی طاقت سے, اپنی استطاعت سے باہر کی کوئی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے وہ. تو یہاں پر ہے الشطط, یہ مصدر ہے شط یشط فعل کا, جس کے معنی ہوتے ہیں کہ حد کو پار کرنا یا حد کو تجاوز کرنا. اس کے بعد کہ منزل الذی ما شاء قط. قط یہ ہے ظرف ہے, ظرف ہے جو کہ زمان ماضی ہے, جو کہ گزرا ہوا زمانہ جو ماضی ہے اس کے پورے زمانے کو کیا ہے یہ شامل کرتا ہے. یعنی کہ یہ نفی کے بعد آتا ہے ما شاء قط, اور اس کے بعد جو ہے جو پورا جو یہ اس نفی کو بتاتا ہے کہ اس پچھلے ہوئے گزرے ہوئے زمانہ میں کیا ہے, سارے زمانے کو کیا ہے یہ نفی محیط ہے, شامل ہے. تو ایسے قط کیا ہے, یہ ظرف ہے, مبنی ہے. من اور ومن لہو الحسنى فقط. فقط یہاں پر جو فقط یہ کلمہ ہے بہت استعمال ہوتا ہے. حقیقت میں یہ ہے کیا, تو اس کے اندر کافی اختلاف ہے. اس میں میں ایک چیز بتاؤں گا, مطلب یہ ایک چیز بتا کر کے میں اس پہ اگر کلام کروں گا تو پوری کی پوری گھنٹی اس پہ چلی جائے گی. فقط جو ہے اس کے بارے میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ فا یہاں پر جو ہے, یہ جو فا دکھ رہا ہے یہ فا زائدہ ہے, اس کا مطلب کوئی یہاں پر مطلب نہیں ہے. اور اس کے بعد جو قط ہے یہ اس میں فعل ہے جو کہ یکفی کے معنی میں ہے, یکفی کے معنی میں فقط. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ قط جو ہے یہ حسبوں کے معنی میں ہے, اور پھر جو ہے یہ نکرہ ہے. تو دونوں صورتوں میں یہ نکرہ ہوگا. قط جو ہے حسبوں کے معنی یعنی کہ کافی کے معنی یا کافن کے معنی, یا قط جو ہے یکفی کے معنی, اس کو جو ہے اس میں فعل معنی, اور پہلی صورت میں کیا ہے یہ اسم ہو جائے گا. تو قط جو ہو جائے گا یہ اگر ہم اس کو کیا ہے اس میں فعل مانتے ہیں تو یہ یکفی کے معنی میں ہو جائے گا. فا کا کوئی معنی یہاں پر نہیں ہے, تو یہ یکفی گویا کہ یہ جملہ ہو گیا. اور یہ جملہ اگر معرفہ کے بعد آئے گا تو صفت بنے گا, نکرہ کے بعد آئے گا, معرفہ کے بعد آئے گا تو حال بنے گا, نکرہ کے بعد آئے گا تو صفت بنے گا. یہاں پر الحسنى اس سے پہلے معرفہ ہے, تو یہاں پر جو ہے اب یہ کیا ہو جائے گا, قط کیا بن جائے گا, اس سے حال بن جائے گا, یعنی کہ تکفی. ابھی پہلے اس کا مفہوم کرتے ہیں, اس کے بعد پھر نوی چیزوں پر ڈسکس کریں گے. شاعر کہہ رہا ہے وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ إِن طَلَبْتَ مُهَذَّبًا رُمْتَ الشَّطَطِ. وَاعْلَمْ, اور تم جان لو, کوئی بھی جو آدمی کلام کو پڑھ رہا ہے, کوئی بھی جو پڑھنے والا ہے, یعنی کہ اے مخاطب, وَاعْلَمْ, اور تم جان لو, کیا جان لو, بِأَنَّكَ إِن طَلَبْتَ مُهَذَّبًا, یہ کہ اگر تم کسی پاک صاف, یعنی کہ ہر اعتبار سے پاک صاف, صاف ستھرے, یا ہر اعتبار سے نقائص اور کوتاہیوں سے پاک صاف آدمی کو طلب کرو گے, تو کیا طلب کرو گے, رُمْتَ الشَّطَطِ, تو تم کیا ہے اپنے حد سے یا اپنی طاقت سے باہر کی چیز کو طلب کرنے والے ہوگے. یعنی کہ اس کا کہنے کا معنی کیا ہے کہ اگر تم ایسے آدمی کو تلاش کرو گے جو آدمی اس کے اندر کوئی کوتاہیاں ہوتی نہیں, اور اس سے اشارہ کیا ہے, اشارہ یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی دوست ہے, کہ تمہارا کوئی ساتھی ہے, قریبی ہے, اس کی جانب سے اگر کوئی غلطی ہو جا رہی ہے تو اس کو عفو درگزر سے کام لو, کیونکہ ایسا آدمی ملنا بالکل ایک دم امپاسبل ہے, یعنی کہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے کہ ایک آدمی, کوئی آدمی ہو دنیا میں جس کے اندر کیا ہے کوئی کمی یا کوتاہی نہ پائی جاتی ہو, یعنی کہ انبیاء کو چھوڑ کر کے. تو یہ چیز جو ہے, تو یہی معنی کیا ہے, شاعر یہاں پر کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر کوئی تمہارا قریبی تمہیں تکلیف دیتا ہے تو اس کو عفو درگزر سے کام لو, کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی بھی آدمی نہیں پایا جاتا ہے جو کہ ہر اعتبار سے 100% کیا ہے وہ پرفیکٹ ہو, کوئی نہیں ہوتا ہے تو انبیاء کے علاوہ. تو اگر وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ إِن طَلَبْتَ مُهَذَّبًا رُمْتَ الشَّطَطِ, اور اسی طرح سے ایک عربی میں ایک پروورب استعمال ہوتا ہے, کہ جملہ استعمال ہوتا ہے, کہ ضرب, ایک مثال استعمال ہوتی ہے بہت خوبصورت, کہ أَيُّ الرِّجَالِ الْمُهَذَّبُ, یعنی کہ آدمیوں میں سے کون سا وہ شخص ہے جو کہ مہذب ہے, ہر اعتبار سے پاک صاف ہے, صاف ستھرا ہے. اسی معنی کو جو ہے أَيُّ الرِّجَالِ الْمُهَذَّبُ یہ بولا جاتا ہے عربی میں اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے. تو کہہ رہے کہ وَاعْلَمْ, اور تم جان لو, کہ اگر تم کیا ہے طلب کرو گے ایک مہذباً ای رجلا مہذباً, تو یہاں پر یہ صفت ہے, اس کا موصوف یہاں پر محذوف ہے, صفت اس پر دلالت کر رہی ہے, اس لیے موصوف کو حذف کر دیا گیا ہے. تو وَاعْلَمْ, اور تم جان لو یہ کہ اگر تم طلب کرو گے کسی کامل, یعنی کہ ہر اعتبار سے کامل انسان کو, تو تم کیا ہے اپنے حد سے باہر کی چیز کو کیا ہے قصد کرنے والے
ہوگے. اور جو معنی میں نے بتایا یہ تو لفظی معنی ہے، لیکن جو اس کا معنی بتایا وہ وہی ہے. اس کے بعد شاعر کہہ رہا آگے من ذا الذی ما ساء قط، کون ہے وہ شخص جس نے کبھی بھی، قط میں نے کبھی بھی یعنی کہ زمانے ماضی میں کبھی بھی کیا ہے کوئی برائی نہیں نہ کی ہو. ساء یسوء میں نے تکلیف پہنچانا کسی کو، لیکن ساء یسوء باب نصرہ سے آتا ہے کہ تکلیف پہنچانا. تو کون ہے، ہم نے اس کا معنی کہا کہ برائی کرنا، تکلیف پہنچانا، کسی کو تکلیف دینا یہ برائی ہوتا ہے. تو من ذا الذی ما ساء قط، کون ہے وہ جس نے کبھی بھی برائی نہیں کی ہے یا جس نے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ ومن لہو الحسنى فقط، اور کون ہے، اور وہ کون سا شخص ہے جس کے لیے صرف اور صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں، یا جس کے یہاں کیا ہے صرف اچھائیاں ہوں، اچھائیاں ہی اور اچھائیاں ہوں. اس میں ہمیں تھوڑے سے نحوی اعتبار سے اس پر ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اس کے بعد پھر چیزیں اور زیادہ واضح ہو جائیں گے. وعلم، علم یہاں پر جانا چاہیے کہ یہ فعل ہے اور با فاعل ہے. فعل با فاعل ہے یعنی کہ علم فعل ہے، اس کے اندر وفاعلہ ضمیر مستتر تقدیرہ انت، اس کے اندر کیا ہے ایک ضمیر ہے جو کہ انت کی ضمیر ہے جو کہ مستتر ہے. بانکا، اور یہاں پر با ہے. انکا کیا ہے، ان یہاں پر حرف مشبہ بالفعل ہے، کاف اس کا اسم ہے، اور اس کے بعد جو اس کی خبر کہاں پر ہے، اس کی خبر یہ پورا جو اسلوب شرط ہے یعنی کہ ان حرف شرط ہے. طلبت مہذبا، طلبت فعل ہے اور تا اس کا فاعل ہے جو تا لگا ہوا ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے. مہذبا ای رجلا مہذبا، تو موصوف صفت مل کر کے رجلا مہذبا یہ طلبت کا مفعول بھی ہو جائے گا، اور یہ فعل فاعل مفعول بھی یہ کیا ہو جائے گا پورا جملہ ہو جائے گا جو کہ جملہ شرط ہوگا ان حرف شرط کا. اس کا جزا کیا ہوگا، رمت الشطط. رمت یہاں بھی کیا ہے فعل ہے اور فاعل ہے. تو اس کو میں نے بتایا کہ اگر اس کا اصل سمجھنا ہو، اصل میں کیسے، اصل سے پھر کیسے یہ چینج ہو کر کے رمتا بنا ہوا ہے، تو ایک بار جا کر کے امیر السقا کتاب کے اندر قاعدہ نمبر 7 کو وہاں پر پڑھنا. میں اس کو یاد نہیں کروں گا، ایسے میں چیزوں کو ریفر کر دیتا ہوں تاکہ یہاں آدمی کیا ہے، اور اس طرح سے جو چیز یاد ہوگی وہ دائمی ہوگی، وہ مطلب کافی دیر پا ہوگی. مطلب جو ہے یہ نہیں کہ آدمی کسی کو بتاتا ہے، کوئی چیز تلقین کرتا ہے تو وہ کان میں آیا گیا، لیکن جو خود سے محنت کر کے آدمی جو کسی چیز کو ریسرچ کرتا ہے، خود سے محنت کر کے کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، خود سے پڑھ کر کے کسی چیز کو اپنے دماغ میں بیٹھاتا ہے، تو وہی چیز کیا ہے زیادہ دیر تک چلتی ہے. تو اس طرح سے اگر جا کے دیکھو جو ہے جہاں اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کو کتابوں میں جا کر کے رجوع کرو. میں نے کہتا ہوں بڑے بڑے مصادر کی طرف جا کر کے رجوع کرو، لیکن وہی ان کتابوں میں جو کتاب ابھی تک پڑھ چکے ہو وہاں پر بھی چیزیں موجود ہیں. تو ہو جائے گا رمت الشطط، رمت فعل اور اس کے بعد فاعل ہے اور شطط کیا ہے مفعول بھی ہے. تو یہ کیا ہے جملۃ الجزا ہو گیا، اور یہ پورا کا پورا جو اسلوب شرط ہے یہ کیا ہو جائے گا انا کی خبر ہو جائے گی. اور انا کیا کرتا ہے، یہ حرف مصدر بھی ہے، یعنی کہ انا اپنے اسم اور خبر کو یہ مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے. تو اب یہ کیا کرے گا، مصدر مؤول ہو جائے گا، مصدر مؤول ہو جائے گا. اور مصدر مؤول فی کیا ہوگا، یہ با کا مجرور ہو جائے گا، اور اس کے بعد با کیا ہے جار مجرور متعلق ہو جائے گا علم سے. تو یہ چیز ہو گئی. اور اس کے بعد پھر کیا ہے، آگے والے جملے پر آتے ہیں، اس میں چیزیں ہو گئی ہیں. اس کے بعد کہ من ذا الذی ما ساء قط، تو یہاں پر من جو استعمال ہوا ہے یہ من ہے، من اس میں استفہام ہے، یہ اسم ہے اور استفہام پر دلالت کرتا ہے. تو یہ پر من ہو گیا، اور یہ مبنی ہے، من مبنی علی السکون ہے، رفع کے محل میں ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے. اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں آگے کیا، ذا یہ اسم اشارہ ہے، مبنی علی السکون ہے، اور یہ بھی رفع کے محل میں ہے کیونکہ یہ خبر ہے. اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے، یہ موصوف بھی ہے. ذا کیا ہے، موصوف ہے. الذی اس میں موصول ہے، اور اس کے بعد ما ساء یہ فعل ماضی ہے جو کہ ما کی ذریعے سے جس کی نفی کی گئی ہے، اور اس کے بعد ساء کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ الذی کی طرف لوٹ رہی ہے. اور تو ایک ما ساء یہ ہو گیا کیا، فعل ہو گیا، اور اندر اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہو گیا. تو یہ فعل اور فاعل ہو گیا. قطو کیا ہے، یہ ظرف ہے جو کہ کیا ہے مبنی علی الضم ہے. تو یہ جو ظرف ہو گیا تو یہ کیا فعل، اور اس کے اندر جو فاعل ہے فعل فاعل ظرف، یہ پورا کا پورا ایک جملہ بنے گا جس کو ہم کہتے ہیں جملۃ الصلہ. اور جملۃ الصلہ کا جملے دو طرح کے ہو سکتے ہیں، کچھ جملوں کا اعراب ہوتا ہے محلاً، کچھ کا محلاً اعراب نہیں ہوتا ہے. لفظاً جملوں کا اعراب کبھی بھی کسی بھی جملے کا لفظ کے اعتبار سے اعراب نہیں ہوتا ہے، لیکن محل کا اعتبار ہوتا ہے، کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ جو جملہ صلہ ہے اس کا محل بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے. تو الذی جو ہے یہ اس جملے صلہ ہے، اور الذی کیا ہے موصول ہے. موصول صلہ اگر ہم اس کو پورا ملائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ صفت ہو جائے گی ذا موصوف کی، اور یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر کے اب یہ پورا کیا ہو جائے گا، خبر ہو جائے گا. کس کا، من کا. من مبتدا اور اس کے ما بعد کیا ہے یہ پورا خبر. تو یہ اس طرح سے کیا ہو گیا جملہ اسمیہ خبریہ ہے. اس کے بعد کیا، من لہو الحسنى فقط. من یہاں بھی کیا ہے اس میں استفہام ہے، لہو جار مجرور ہے، متعلق ہے کس سے،
من यहाँ पर कायनतुन को महज़ूफ़ मानेंगे इसका एतबार करते हुए, अल-हुस्ना क्योंकि ये क्या है, मुअन्नस है, तो कायनतुन लहू, और ये कायनतुन, ये लहू क्या है, इसी कायनतुन से क्या हो जाएगा, मुतालिक हो जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या है, महज़ूफ़ है। तो कायनतुन लहू ये क्या है, खबर मुक़द्दम हो जाएगा, और ये अल-हुस्ना जो है यहाँ पर ये मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा। अल-हुस्ना चूँकि इसमें मकसूर है इसलिए इस पर क्या है, ज़म्मा का इराब या रफ़अ का इराब ज़ाहिर नहीं होगा बल्कि मुक़द्दर होगा। तो अल-हुस्ना ये मुब्तदा मुअख्खर है और कायनतुन लहू ये खबर मुक़द्दम है। तो इस तरह से क्या, और फ़क़त जो है यहाँ पर मैंने बताया कि फ़ा यहाँ कोई माना नहीं रखता, ये ज़्यादा है, और क़त जो है यकफ़ी या तकफ़ी के माने में है। तो अल-हुस्ना से ये क्या है, हाल हो जाएगा, ये मारफ़ा है। उसके बाद क्या है, एक जो है इसमें फ़ेल है, यानी कि जो फ़ेल है वो, तो इसके वजह तकफ़ी के बारे में है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे क्या है, हाल हो जाएगा। दोनों सूरतों में हाल हो जाएगा, चाहे हम इसको हस्बों के माने या क्या है तकफ़ी के माने, दोनों सूरतों में क्या है, ये नकरा होता है। तो ये क्या है, अल-हुस्ना से ये हाल बनेगा, ये ज़ुलहाल और ये हाल। तो ये ज़ुलहाल और हाल, अब चाहे इसको हम इस तरह से मुब्तदा मुअख्खर बनाएं और इसको खबर मुक़द्दम बनाएं, और इस तरह से यहाँ पर जो तरकीब होगी इसकी, तो यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर पहले मुब्तदा है और उसके बाद जो खबर है वो क्या है, खबर जुमला है, जुमला की शक्ल में आई हुई है, यानी कि जुमला इस्मिया की शक्ल में यहाँ पर क्या है, खबर आई हुई है। अल-हुस्ना फ़क़त यहाँ पर ये क्या है, मुब्तदा मुअख्खर है, और कायनतुन लहू ये खबर मुक़द्दम है, और ये मुब्तदा और मुब्तदा मुअख्खर अपनी खबर मुक़द्दम, ये पूरा जुमला इस्मिया बनेगा। और अब ये जुमला इस्मिया जो है ये रफ़ा के महल में होकर ये मन की खबर हो जाएगी। यहाँ पर ये जो जुमला है इसका क्या है, महल्लन एराब दिया जाएगा, और वो महल्लन एराब क्या है, रफ़ा का एराब है, क्योंकि ये खबर है। उम्मीद करता हूँ कि आज की बातें, आज का जो दर्स में जो बातें कही गई हैं वो समझ में आई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई हैं तो फिर आगे पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं अगले दर्स में।